وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُوهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا لِيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَا عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ المنافقون کے یہ پہلے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ منافقین کے رویے سے متعلق بات چل رہی ہے۔ مدنی دور کی آیات ہیں اور اس موقع پر نازل ہوئی یہ سورہ مبارکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے واپس لوٹ رہے تھے۔ یہ غزوہ 7 ہجری میں ہوا تھا اور اس میں 2 بڑے واقعات پیش آئے تھے، جس میں ایک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے اور دوسرا 2 مسلمانوں کے درمیان ایک جھگڑا تھا جو کہ کنویں پر ہوا۔ پہلے بحث و تکرار تک بات رہی اور پھر ہاتھا پائی تک، اور پھر دوسرے لوگ بھی دونوں کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ اس معاملے کو طے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ ایک بڑا فساد جو یہ منافقین برپا کرنا چاہتے تھے اس سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور اسی طرح سے وہ جھوٹا پروپیگنڈا جو ان منافقین نے ام المومنین کے حوالے سے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ام المومنین حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی برات جو ہے وہ بھی بیان فرمائی۔ تو اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جو کہ ان کا سردار تھا منافقین کا، عبداللہ ابن ابی، جو بہت لچھے دار باتیں کرتا تھا اور اندر سے اس کے اندر خباثت بھری ہوئی تھی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور جب تم انہیں دیکھو تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تو ان کی جو جثے ہیں، جسم ہیں، تمہیں تعجب میں ڈال دیں۔ یعنی یہ شخص بہت قد و قامت والا تھا، بڑا خوبصورت شکل کا مالک تھا، اللہ تعالیٰ نے خوبصورت شکل بھی دی تھی، اور رئیس تھا مدینے کا، یعنی امیر آدمی تھا یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم انہیں دیکھو تو تمہیں ان کے یہ جثے، ان کے جسم حیرانی میں ڈال دیں، خوش کر دیں دیکھنے میں تمہیں۔ اور اسی طرح اس کے ساتھی تھے وَإِن يَقُولُوا، اور اگر یہ بات کریں تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، یعنی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کہتا تھا لوگوں سے کہ اے لوگوں، یہ اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، تم ان کی بات غور سے سنو، یعنی اس طرح سے باتیں کرتا تھا یہ عبداللہ ابن ابی۔ کأنہم خشب مسندہ، اور ایسے ہیں جیسے کہ دیوار کے ساتھ لکڑیاں خوبصورتی کے لیے لگائی جاتی ہیں، اس طرح سے جب دیوار کے ساتھ تکیے لگا کر بیٹھتے تھے تو بڑی خوشنما لگتی تھی ان کی شخصیتیں اور ان کی باتیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، اور جب بھی کوئی زور کا دھماکہ ہوتا ہے یا کوئی شور اٹھتا ہے تو لرز جاتے ہیں یہ، اس لیے کہ ان کے اندر کھوٹ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں ہمارا بھید نہ کھل جائے، تو
خوف زدہ بھی رہتے ہیں اس صورتحال سے۔ ہم العدو، یہ پکے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دشمن ہیں، یعنی زیادہ سخت دشمن ہیں۔ کافر تو کھلم کھلا کفر کرتا ہے، لیکن یہ اندر سے کفر ہے، باہر سے ایمان کا دعویٰ ہے، تو یہ زیادہ دشمن ہیں تمہارے۔ فاحذرہم، پس ان سے ہوشیار رہو، ان سے چوکنا رہو۔ قاتلہم اللہ، اللہ کی مار پڑے ان پر، یعنی اللہ کے ہاں ان کا بدترین انجام ہو۔ انا یوفکون، یہ کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں، دھوکہ کہاں سے لگ رہا ہے ان کو؟ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں، وحی نازل ہو رہی ہے، کتاب کو دیکھ رہے ہیں، اہل ایمان کو دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ راہ راست پر نہیں آتے، تو کہاں سے یہ پھرائے جا رہے ہیں، کہاں سے دھوکہ لگ رہا ہے ان کو؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تاکہ اس طرف آؤ، لووا رؤوسہم، تو اپنے سروں کو جھٹک دیتے ہیں تکبر سے، غرور سے، کہ بھلا ہم آ جائیں، ہم تو بڑے شخصیت کے مالک ہیں، ہم آ کر مغفرت کی درخواست کریں۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، اور تم دیکھتے ہو کہ یہ کتراتے ہیں آنے سے، رکتے ہیں آنے سے، یعنی مجبوراً آتے ہیں صرف اپنے آپ نام شمار کرانے کے لیے، اہل ایمان میں گنوانے کے لیے، ورنہ ان کا دل نہیں چاہتا۔ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور بڑے گھمنڈ میں ہیں، بڑے تکبر میں ہیں، جبکہ اللہ کو تو عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے، یہ گھمنڈ میں رہتے ہیں۔ سواء علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برابر ہے، استغفرت لہم، کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ام لم تستغفر لہم، یا ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں، برابر ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی آپ بھی اگر ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو وہ بھی اللہ کو قبول نہیں ہوگی، اتنا بڑا جرم ہے ان کا یہ۔ لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں اتنا سخت جرم ہے یہ نفاق، یہ منافقت جو ہے یہ۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے۔ اللہ ہدایت انہی کو دیتا ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں تڑپ ہوتی ہے، جو شوق رکھتے ہیں ہدایت کو قبول کرنے کا، اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ ہم الذین یقولون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، چپکے چپکے بہکاتے تھے لوگوں کو، کیا بہکاتے تھے؟ کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس جو یہ جھمگٹا رہتا ہے نا، ان پر خرچ نہ کیا کرو، اس طرح سے کہتے تھے۔ اب وہ لوگ کمزور تھے، یعنی ہجرت کر کے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کا بندوبست کیا ہوا تھا، تو کہتے تھے ان پر خرچ نہ کرو جو رسول کے پاس آتے ہیں، رسول کے پاس بیٹھتے ہیں، حتیٰ ینفضوا، جب تک یہ چھٹ نہ جائے، یعنی چھوڑ جائیں رسول کو، پھر ان پہ خرچ کرنا، اور ایسے حالت میں خرچ نہ کرو کہ جبکہ یہ رسول پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا زمین و آسمان کے خزانے تو اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، ان کے رکنے سے کیا رک جائے گا؟ اللہ جس کو چاہے جتنا دے دے، جس سے چاہے روک لے، وہ قدرت کا مالک ہے۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ مومن کا تو ایمان ہے کہ میرا رب ہے رزق کا مالک، وہ خیر الرازقین ہے، وہ سب پوری کائنات کا مالک ہے، فرما روا ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، غریب تھا امیر ہو گیا، کوئی امیر تھا غریب ہو گیا، کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا، یہ سب کس کی قدرت سے ہے؟ سب کی۔ یقولون، اور یہ کہتے ہیں، اب دیکھیں وہی بات دہرائی ہے عبداللہ بن ابی کی، کہ جب لوٹ رہے تھے جنگ سے تو اس نے کہا تھا یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، کہ جب مدینہ ہم واپس پلٹیں گے، لا یخرجن الاعز منها الاذل، تو عزت والا جو ہے وہ ذلیل کو باہر نکال دے گا، اپنے آپ کو عزت والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو نعوذ باللہ ذلیل کہتا تھا عزت والا ذلیل کو باہر نکال دے گا، داخل ہی نہیں ہونے دے گا مدینے میں۔
اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، جبکہ عزت تو اللہ کے لیے ہے اور پھر اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے لیے ہے۔ یہ ہے عزت، یعنی سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر اس کا رسول ہے، اور پھر وہ ہیں جو رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور کل بھی یہ بات ہوئی تھی کہ اس کا بیٹا عبداللہ، ان کا نام بھی تھا، بڑے جلیل القدر صحابی تھے، بہت پختہ تھے ایمان میں۔ اور دیکھیں جیسے کہ ہے نا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، سارے دنیا والوں سے محبت بڑھ کر نہ کرے، جب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ثبوت دیا انہوں نے اس وقت، ہے نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ ثبوت دیا، وہ تلوار لے کر کھڑا ہو گیا بیٹا جو ہے باپ کے ساتھ، کہ ہرگز داخل نہیں ہو سکتے تم اس میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں، عزت والا ہی داخل ہوگا اور ذلیل جو ہے وہ باہر رہے گا۔ اس طرح سے اس نے دیکھیں ایمان سے محبت کا ثبوت تو فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں کہ عزت کس کے لیے ہے، کون صاحب عزت ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو زیادہ تقوی والا ہے، تقوی کی بنیاد پر ہے، نہ رنگ کی بنیاد پر، نہ نسل کی بنیاد پر، نہ زبان، نہ علاقہ، نہ خطہ، نہ قوم، کوئی معیار نہیں ہے اللہ کے نزدیک، یہ تو سب شناخت کے لیے ہیں، جبکہ اللہ کے ہاں جو معیار ہے انسانوں کا وہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اسی کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔